میں ڈال دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کے، لیکن وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت بھی عطا کی، سمجھ، دانائی، حکمت سمجھ دانائی کو کہا جاتا ہے، اور علم بھی عطا کی، وحی کا علم۔ لیکن یہ جو فیصلہ تھا یہ اجتہادی تھا، کیونکہ وحی کا فیصلہ قطعی ہوتا ہے، اللہ کوئی فیصلہ بھیجے اور اس میں غلطی ہو، یہ دونوں کا اجتہادی فیصلہ تھا۔ اجتہاد عام عالم کا، امام کا، بڑے علم والے کا اجتہاد، نبی کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ نبی کے اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو وحی کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اور عام عالم کو یا غیر نبی کو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کو یہ گارنٹی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس غیر نبی کو اس فیصلے پہ اگرچہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اجر بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی سزا نہیں دیتا، سزا بھی نہیں دیتا، اجر دیتا۔ وَسَخَّرْنَا مَا، اب ہر ایک باپ بیٹے پہ جو علیحدہ احسانات کے تھے اس کا ذکر۔ وَسَخَّرْنَا، اور تابع کیا تھا ہم نے، مع داؤد الجبال، داؤد علیہ السلام کے، کس کو تابع کیا تھا ہم نے؟ جبال، پہاڑوں کو۔ کس طرح تابع ہوئے تھے پہاڑ؟ جو سب بہنا، کہ وہ پاکی بیان کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پرندوں کو بھی تابع کیا تھا، وہ بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ تلاوت کرتے، پرندے بھی ساتھ تلاوت کرتے، اور داؤد علیہ السلام سنتے، سمجھتے، ان کی آواز داؤد علیہ السلام بھی سنتے اور سمجھتے۔ اور یہ تسبیح جو ہوتی زبان حال سے نہیں، زبان قال سے آواز آتی تھی، باقاعدہ کہتے تھے، اور داؤد علیہ السلام سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چیونٹی کی بولی سنائی بھی، سمجھائی بھی۔ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں رون نہ ڈالے بے خبری سے۔ چیونٹی کی آواز ہمیں کہاں آتی ہے؟ نہ آواز آتی ہے نہ اس کی سمجھ آتی، اللہ نے آواز بھی پہنچائی اور سمجھائی بھی۔ ایسے ہی پہاڑوں کی تسبیح داؤد علیہ السلام کو وہ سنائی بھی دیتی تھی اور وہ سمجھتے بھی تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیڑے کی تسبیح اور اس کا ذکر جو تہ بٹے پتھر کے اندر تھا، وہ ذکر سنایا بھی اور سمجھایا بھی۔ اے اللہ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ سب کچھ ہم کرنے والے تھے۔ یہ معجزہ تھا، معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو ظاہر کرتا ہے، نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ولی کے اختیار میں کرامت نہیں ہوتی، اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ میں ظاہر کرتا ہے، خلاف عادت، خلاف معمول کوئی کام، ایسا ہی معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کی مشیت سے ظاہر ہوتا ہے تو جب بھی قوم کے لوگ فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرتے، نبی دکھاتا۔ یہ نبی کے لیے آغاز بھی ہوتا ہے اس کی نبوت کی دلیل۔ فرمایا کہ ایسے عجیب و غریب کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے خلاف عادت، اور نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو معجزہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا تھا ہم نے انہیں، داؤد علیہ السلام کو، صنعۃ لبوس، بنانا لباس کا، بنانا لوہے کے لباس کا۔ مراد کیا ہے؟ زرہ، زرہ جو لوہے کی قمیص ہوتی ہے، اور جیسے آج کل بختر بن گاڑی ہے تو پہلے جو ہے نا خود، وہ خود تو آج بھی فوجی استعمال کرتے ہیں، وہ لوہے کی ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں، اور قمیص اس کی جگہ آج کل بختر بن گاڑی، قمیص لوہے کی پہنی جاتی تھی، اس سے تلوار پھسل جاتی تھی اور وہ جسم کو نقصان بھی ہوتا۔
تو وہ کیا کرتے تھے؟ لباس کا بنانا ہم نے ان کو سکھایا تھا، مراد لوہے کا لباس، زرہ بنانا۔ اللہ نے لوہا ان کے لیے ایسا موم کی طرح نرم کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، کہ لوہا دے کے بڑے سے بڑا لوہار جب تک وہ بٹی میں گرم نہ کر لے، سرخ نہ ہو جائے، اور پھر وہ اس کو لوہے کے ذریعے اور آلے کے ذریعے موڑتا ہے۔ گرم کو پھر ہاتھ نہیں لگا سکتا اگرچہ وہ نرم ہو، لیکن گرم نہ ہو تو پھر اتنا سخت ہوتا ہے، اس کو کون موڑ سکتا ہے؟ یہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایسا موم کر دیا تھا لوہا کہ موم کی طرح جدھر وہ چاہتے وہ موڑتے۔ تو اس کیا کرتے تھے؟ اس سے جو ہے نا اس کے کڑے بناتے تھے، کڑے بناتے تھے بغیر گرم کیے کڑے، اور پھر اس سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ لوہے کی قمیص بناتے تھے، زرہ بناتے تھے، اور یہی بیچ کے اسی سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ گزر اوقات کرتے تھے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں بچائے تمہاری کس سے؟ تمہاری لڑائی کے وقت۔ لفظی معنی تمہاری لڑائی سے، تمہاری لڑائی کے وقت تمہیں بچائے، تمہاری حفاظت کرے تلوار اور کسی چیز کی وجہ سے تم زخمی نہ ہو جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا اب تم شکر کرو گے، شکر کرنے والے بنو گے؟ اے اللہ، سب کچھ سکھانے والا، دینے والا، تمہاری ہدایت کے لیے ایسے انبیاء دینے والے، بھیجنے والا، روح کی غذا فراہم کرنے والا۔ جیسے جسم کی غذا وہی دیتا ہے، کائنات بچھا کے، کائنات کا جال بچھا کے، اور ساری ضروریات اس نے اسی میں رکھی ہے، وہی دیتا ہے جسمانی ضروریات۔ ایسے ہی روح کی غذا کتابیں اور اللہ کے انبیاء۔ بڑے سلیمان الریح، ہم سلیمان صاحب کے اوپر جو احسانات خاصو شروع، بڑے سلیمان الریح، اور ہم نے تابع کیا سلیمان علیہ السلام کے واسطے، مسخر کیا یعنی تابع کیا، کس چیز کو؟ ہوا کو، ریحا ہوا کو۔ ہوا بھی کیسی؟ عاصفتن، تند و تیز، تجری بامرہ، جو چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین تک کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی، شام اور فلسطین۔ اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تخت سلیمانی کے ذریعے 1 دن میں طے ہوتی تھی، 1 دن میں، 1 مہینے کا سفر 1 دن میں ہوتا۔ صبح اگر یمن میں ہوتے تو شام کو شام میں، شام کو اگر شام میں ہوتے تو صبح کو یمن میں، یہ سفر جاری ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور تفسیری روایت میں تو آتا ہے کہ ہزاروں اس پہ آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اب ہوا کو حکم دیتے تو ہوا ہیلی کاپٹر کی ذریعہ کی طرح، ہیلی کاپٹر کی طرح ہوا اس تخت کو اٹھا دیتی اور پھر چلاتی تیزی کے ساتھ۔ اے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیٹرول کی کیا ضرورت ہے، انجن کی کیا ضرورت ہے، مشینری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اڑائے تو تخت، لکڑی کو اڑائے، لکڑی کو ایک تخت کو اڑائے، لکڑی سے بنی ہوئی ایک تختی کو اڑائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج۔ ہمارے اس دور کے ایک عالم نے کتاب لکھی، اسلام اور سائنس، تو انہوں نے کہا کہ سائنسدان بھی آج کل ان کی تحقیق یہ ہے کہ سبب جب مسبب میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے تو وہ حکم کا منتظر رہتا ہے، حکم کا منتظر رہتا ہے، حکم ہوتا ہے تو اثر ظاہر کرتا ہے ورنہ نہیں۔ یہ تو آج کہہ رہے ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں چیز بتائی کہ آگ کا لازمی اثر جلانا ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکے، کل تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے۔ ایسے چوری کا اثر لازمی ہے کیا کاٹنا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹ سکی۔ آگ، اس پانی کا لازمی اثر ہے ڈبونا، موسیٰ علیہ السلام کو لشکروں سمیت نہ ڈبو سکا، سمندر کی موجیں کیوں نہ ہو۔
اسباب اللہ کے تابع، جب انسان اللہ کے تابع ہو جاتا ہے اللہ اسباب کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے۔ اس قرآن کے قریب جو آیا، قرآن کی بڑی مؤثر باتیں ہیں، اللہ کا کلام جو ہوا تو ایسے لوگوں کی دل کی کایا پلٹی ہے، لیکن وہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنیں گے اور دنیا کی باتیں بڑے شوق سے سنیں گے، اور ظاہر ہے جب ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہے گا تو پھر اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ اس لیے تو کائنات کی ہر چیز عالم کے لیے دعا مانگتی ہے اور نیک لوگوں کے لیے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اللہ کا بڑا احسان تھا ان کے اوپر۔ دوسرا جو خصوصی نام وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غورتے لگاتے تھے اور وہاں سے موتیاں اور جواہرات نکالتے تھے۔ اس لیے بلقیس نے جب سونا بھیجا سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہیں، آیا دنیا پرست ہے بادشاہ، دنیاوی لالچ ہے یا کس قسم کا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے تفسیر روایت کے مطابق وہاں اپنے مال سے کافی جگہ تک سونے کی اینٹیں بچھائی کہ بلقیس کے آدمی آ جائے، بلقیس کے ان کو پتہ چلا ہے کہ ہمیں سونے کے بھوکے نہیں، ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جب دیکھا بلقیس کو جا کے کہا کہ تیرا سونا کیا ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے علاقے تک سونے کی اینٹیں بچھا دی، تو وہ ہیرے جواہرات اور موتیاں اور یہ چیزیں نکالتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، پتھروں سے بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ قرآن میں دوسرے کا آیا ہے حوض کی طرح بڑے بڑے برتن، بڑی بڑی دیگیں وہ بناتے تھے، اور پتھروں سے تعمیرات کرتے تھے، تعمیرات عمارتیں بناتے تھے بڑی بڑی۔ بیت المقدس بھی سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی ان جنات سے جو ہے وہ اس کی عمارت بنوائی، یہاں تک کہ ایک مہینے تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام عصا پہ ٹیک لگا کے دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا روب لیا تھا، اتنا روب لیا تھا، کیوں اللہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نگرانی بھی کر رہے تھے کہ یہ کہیں شرارت نہ کر لے، شرارت نہ کر لے، شرارت کرتے ہم پھر سزا بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے آگے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو مخلوقات ہے، وہ تو جب کن کہے گا تو یہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، اس کی تو اتنی بڑی طاقت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں پہ نہیں، انسانوں کے علاوہ اور بھی بڑی چیزوں پہ اقتدار عطا کیا تھا، ہوا پہ، پرندوں پہ، جنات پہ، شیاطین پہ، ہر چیز پہ ہم نے انہیں اقتدار عطا کیا تھا۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی کن کی، جنات کی نگرانی کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ نگرانی کرنے والے تھے کہ یہ گڑبڑ نہ کر لے۔ تو بات یہی ہے، قرآن اور سارے ادیان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کا بنتا ہے تو اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں بنتا تو اللہ ساری کائنات کو اس کی باغی بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا مکمل فرمان بردار بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں اخلاص نصیب فرمائے، پروفیشنل عمل کی کرنے کی